إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed, in the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, expand me my grace, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Asto gunaha prusham deepiyanti pargya chakolam chidam sharutan ch prakarmasya bahubhashita cha danam yatha shakti kirtigyata cha yat yuvam bhuvam devaha swayam shavatarne rataha चतुर्भिर भ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिक्ष्यम् ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मोहतरम, स्टेज पर बहुत ही मुस्तनद और मोहतमद हजरात उलमा किराम और हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, बिल्कुल आखिर मरहले में ये जलसा कुछ दिनों पहले हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब के इदारे में हाजिरी हुई। यूं ही बातों में ये तारीख तय की गई और ये खूबसूरत जलसा आपके सामने मुनाकिद हुआ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को हम सब के लिए निजात का जरिया बनाए। 3 बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अजान से पहले 10 या 12 मिनट मैं सदर मोहतरम के लिए उनकी नसीहत और उनके दुआ के लिए मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सामने उन तीनों बातों को उसके हक के मुताबिक आपके सामने पेश किया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी आदत थोड़ी अलग है, छुपाने की या गोलमोल बात करने की। या तो मेरी आदत नहीं, मेरी मजबूरी कहिए या अच्छाई का कहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो बात ट्रूथ है, सच है, वो लोग सामने आना चाहिए, चाहे कुरान शरीयत के ताल्लुक से हो
چاہے وہ سیاسی سماجی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دینی یا دنیاوی کسی بھی پہلو سے آپ دیکھیں، وہ کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک کا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کمپلیٹلی، اور دوسری کا تعلق بھارت کے اتہاس سے، اور تیسری بات کا تعلق سمویدھان سے، قانون سے، جو کہ ریلیٹ کرتا ہے ہمارے مدرسوں کو۔ میں سب سے پہلے سمویدھان کے تعلق سے جو ریلیٹ کرتا ہے مدرسے کو، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو مدرسے، مکتب ہم لوگ اسٹیبل کرتے بناتے ہیں، قانونی کیا حیثیت؟ یہ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے چونکہ آج کہیں پر کچھ ہوتا ہے تو فوراً ظالم، فرقہ پرست، دیش کے دشمن، سماج کے دشمن، وہ فوراً مشینیں، بلڈوزر لے کر کھڑے ہو جاتے۔ ابھی ایک مسجد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اتر پردیش کے شہر کانپور، بس نماز ادا کی گئی تھی، نماز کے بعد وہاں سے شاید پتھراؤ کیے گئے تھے۔ کچھ نہیں ملتا مجرم کو پکڑنے کے لیے، تو جہاں سے شروعات ہوتی ہے اس جگہ کو کھودنے کی کوشش کرتے۔ تو ہمارے مدرسے ان کی طرف شک کی نگاہیں، آسام کے کئی سو مدارس بند کر دیے گئے۔ زیادہ بہتر حضرت مولانا عقیل الرحمان صاحب قاسمی بتا سکتے، لیکن مجھے جہاں تک پتا ہے کئی سو مدارس میں تالے لگا دیے گئے۔ سمویدھانک اعتبار سے ہم اپنے مدرسوں کو بنا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں۔ عاملہ کی میٹنگ، شورا کی میٹنگ، یا شورا یا پرسنلی، ہم جیسے چاہیں ہم اپنے مدرسوں کو بنا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں۔ یہ قرآن میں یا شریعت کا پیغام آپ کو نہیں سنا، وہ تو ہے ہی، لیکن جس دیش میں ہم رہتے ہیں، اس دیش کا، اس ملک کا جو مذہب ہے وہ سمویدھان۔ اس ملک کا ایک ہی مذہب ہے، نہ ہندو نہ مسلم، صرف سمویدھان، صرف قانون۔ اس قانون کے، اس سمویدھان کے دفعہ نمبر 30 پڑھیے آپ، آرٹیکل 30 پڑھیے آپ، اس میں رائٹ آف مائنورٹیز، مائنورٹیز اقلیت، اور مسلم بھارت میں اقلیت میں ہیں۔ دوسری بڑی، آپ ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کی بڑی تعداد ہے، اس کے بعد مسلمانوں کی باری آتی، تو رائٹ آف مائنورٹیز انہی لوگوں کے لیے، میجورٹی والوں کے لیے نہیں۔ رائٹ آف مائنورٹیز، ان کے کیا مائنورٹیز، ان کیا رائٹ ہیں، کیا حقوق ہیں، وہ نیچے بیان کیا جاتا۔ آل مائنورٹیز، سارے جتنے بھی مائنورٹی کے لوگ ہیں، آل مائنورٹیز ویدر بیسڈ آن ریلیجن اور لینگویج، جتنے بھی مائنورٹی کے لوگ، آدیواسی ہوں، دلت ہوں، مسلمان ہوں، شیخ سید ہوں، all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish۔ تو ان تمام مائنورٹی کے لوگوں کو یہ ادھیکار ہے، shall have the right، shall helping verb ہے انگریزی کا، shall will، I will shall you، I will shall، I shall kill you، میں تمہیں مار دوں گا، I will kill you، میں تمہیں مار دوں گا۔ will is rm was were will shall has have can could must out to، یہ helping verb فیوچر میں، مستقبل میں استعمال ہوتا، تو آرٹیکل میں استعمال کیا گیا shall have the right to establish۔ مدرسہ بنانے کا ادھیکار ہے کن کو؟ مائنورٹی کو۔ shall have the right to establish an administration، اور اس کو چلانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینا۔
ایک کمیٹی بنانا. مجمع اس وقت ایسے لگ رہا ہے جیسے عشاء کے بعد بیٹھے ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا. سنتے رہیے. میری بات تھوڑی لمبی ہوتی ہے لیکن وقت کی قلت ہے. میں پوری کوشش کروں گا سمجھانے. shall have the right to establish an administration, educational institutions, تعلیمی ادارے بنانے کا ان کو ادھیکار. کن کو؟ آپ کو. مولانا عبد المنان صاحب کو، ہمارے صدر محترم مولانا محسن صاحب کو، حضرت مولانا وکیل صاحب کو، جناب تبریز صاحب کو. ان سب کے یہ ادارے کے لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں. اور بھی ہیں علماء کرام. shall have the right to establish an administration, educational institutions. وہ تعلیمی ادارے بنا سکتے ہیں. ہم اس میں کیا پڑھائیں گے؟ کمپیوٹر کا شعبہ رکھیں گے یا ہم سیاسی، سماجی، مذہبی، معاشرتی کیا کیا آپشنز رکھ سکتے ہیں؟ اس کا بھی پراوڈھان ہے. on their choice. وہ اپنی مرضی سے مدرسہ بنا سکتے ہیں. ہم چہار دیواری بنائیں، روم بنائیں یا تہہ خانہ بنائیں یا وہاں پر جو تعلیمی اوقات ان میں پریورتن کریں، تبدیلی کریں. on their choice. ان کو ادھیکار ہوگا بھارت کے مائنورٹی کو کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی کمیٹی کے ذریعے سے وہ کہیں پر بھی مدرسہ، مکتب قائم کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کے مدرسے پر انگلی اٹھاتا ہے یا کسی کو اعتراض ہے کہ you are not able to establish and your dharmic places، کیا آپ مدرسہ نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ مائنورٹی کے لوگ ہیں، آپ مسلمان، آپ قرآن کی تعلیم دیں گے. اگر کوئی آپ پر انگلی اٹھاتا ہے آپ کے مدرسوں کے طرف تو آپ سنویدھان کے آرٹیکل نمبر 30 کو اس کے سامنے کھول کر رکھ سکتے. اگر نہیں مانے گا تو آپ جسٹس، آپ عدالت میں جا کر اپنے وکلاء اور لائر کے ذریعے سے آپ بحث کر سکتے ہیں اور یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جیت آپ کی ہوگی، اس لیے کہ آپ حق پر ہیں اور حق ہمیشہ سے جیتتا ہے، حق ہمیشہ سے کامیاب ہوتا ہے. اللہ کا فرمان بھی ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وقتی طور پر آپ ہمارے مدارس کو بند کرو. مدرسے کے قریب میں کہیں پر اگر پٹاخے پھوٹتا ہے تو آپ کے کان کھڑے ہو جاتے کہ دیکھو مدرسوں میں گولہ بارود تیار کیا جاتا. میں قسم کھا کر کہوں تو میں حانس نہیں ہوں گا کہ ہمارے مدارس کے کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ کو گولہ بارود نہیں ملے گا. مسواک مل سکتا، قرآن کا نسخہ مل سکتا، ٹوٹی ہوئی چٹائی مل سکتی ہے آپ کو، اور بچوں کے وہ چھوٹے چھوٹے بیگ اور صندوق اور بچوں کے وہ ایک دو جوڑی کپڑے مل سکتے ہیں آپ کو. توپ، کلاسن توپ، تیر، تلوار آپ کے ان فرقہ پرست تنظیموں کے پاٹھشالے میں مل سکتا. ہمارے مدرسوں میں نہیں مل سکتا کیونکہ ہمارے مدرسوں کے اندر صرف اپنی شریعت کی، اپنے دھارمک گرنتھوں کی تعلیم دی جاتی. میرے بھائیوں، یہ ہے سنویدھان کی بات. اور دوسری بات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں، چونکہ ابھی 2-3 روز سے ایک برننگ ایشو بنا ہوا، ایک بہت بڑا مسئلہ. کیا کچھ لوگوں نے توہین آمیز کلمات کہے نبی پاک علیہ السلام کے شان میں، تو کارروائی بھی ہوئی. حالانکہ اس جماعت نے کارروائی کی کہ جو کبھی بھی اپنے ورکر کو، اپنے ممبر کو برخاست نہیں کرتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے شان میں توہین آمیز کلمات کہنے کی وجہ سے اور دباؤ کی وجہ سے اور پروٹیسٹ کی وجہ سے ان کو کارروائی کرنی پڑی. ان کی سوچ کیا ہے نبی کے بارے میں کہ آپ کے نبی ایسے تھے ویسے. کیا کہا میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اتنا سمجھیے کہ انہوں نے نبی کے شان میں توہین آمیز کلمات کہے. اس نبی کے شان میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام جو آپ مرض میں مبتلا ہوئے، وفات سے کچھ پہلے تو حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کوئی خوشخبری لائے. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا وقت قریب آ گیا،
کہا کہ بتاؤ کوئی خوشخبری، کہا کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے آپ کے لیے اور جہنم بند کر دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے جنت نہیں، مالی ان ولی للجنہ، مجھے جنت سے جہنم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اپنے امتی کے لیے پوچھ رہا ہوں ان کے لیے کوئی خوشخبری لائے کہ نہیں لائے۔ جبرائیل بتاؤ، موت کے وقت میں آدمی کو اپنی فکر ہوتی، دنیا کے بڑے سے بڑے ودوان پیدا ہوئے، دنیا کے بڑے سے بڑے مہا پروش اس دھرتی کے اندر آئے، اس دھرتی پر دنیا کے اندر سب نے اپنی ذات پر محنت کی، اپنے لیے انہوں نے کوشش کی اور اپنے واہواہی کے لیے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایسا پروموٹ کیا کہ وہ دنیا کا مہا پروش کہلائے، اپنے آپ کو ایوارڈ لینے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں اختیار کی، لیکن ایک ذات ہے، ایک شخصیت ہے، 1490 سال پہلے اس دھرتی میں ان کا جنم ہوتا ہے اور 1450 سال پہلے اللہ کی طرف سے ان کو چنا جاتا ہے، باضابطہ اعلان کیا جاتا ہے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے لیے نہیں، انہوں نے کہا کہ اس امت کے لیے کیا لائے ہو، خوشخبری بتاؤ جبرائیل، ورنہ میں غم میں رہوں گا۔ جبرائیل نے کہا کہ نبی آپ مغموم کیوں ہیں، بتائیے وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں میری امتی کے لیے مغموم ہوں، بتاؤ ان کے لیے کوئی خوشخبری ہو۔ تو جبرائیل نے کہا کہ ان کے لیے نہیں، آپ کے لیے جنت ہے، حوریں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے میری امت کی چنتا ہے، مجھے میری قوم کی فکر ہے۔ بتاؤ دنیا والوں، دنیا میں بڑے لیڈران آئے، بڑے بڑے ودوان آئے، رشی منی مہا پروش آئے، بڑے بڑے چارچ لارڈ آئے اس دھرتی کے اوپر، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے جو موت کے وقت بھی اگر کسی کی چنتا ہے تو وہ اس قوم کے فرد کی چنتا ہے کہ ان کے لیے کیا لائے ہو پیغام۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اے نبی گھبرائیے مت، جب تک آپ کی امتی جنت نہیں چلے جاتی دنیا کی کوئی بھی قوم جنت کے دروازے پر ان کا قدم نہیں جا سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام خوش ہوئے، حضرت آدم کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے لیے فکر کرتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اپنی امت کے لیے فکر کرتے۔ ان کو آپ گالی دیتے ہو، ان کے شان میں غلط الفاظ، آپ اپنے دھارمک گرنتھوں کو مانتے ہو تو پڑھو، کہا گیا چتر بھر براتری بھر دیو کرشیامی کلکشیم، ان کے 4 معین و مددگار ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کا تذکرہ آپ کی کتاب میں موجود۔ اشٹو گناہ پروشم دیپینتی، ایسے پروش ہوں گے جن کی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیلے گی۔ اپنے لیے نہیں آئے تھے وہ، آپ اپنی کتابوں کو مانتے ہو تو اپنی باتوں کو واپس لو میڈم شرما جی، ورنہ آپ کو ایشور معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی طائف کے میدان میں گئے، پتھروں کی بارشیں کی گئی، سر سے خون نکلا، نالین میں جمع ہوا، بے ہوشی کے عالم میں درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، جبرائیل امین تشریف لا کر کہتے ہیں اے محمد آپ اشارہ کر دو، طائف کے بیچ میں، ان پہاڑوں کے بیچ میں ان لوگوں کو آٹے کی طرف پیس دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا جبرائیل، اللہ نے مجھے اس دھرتی پر ظالم بنا کر نہیں بھیجا ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ تو سنو، اللہ نے محمد کے لیے کہا کہ محمد آپ پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے جائے۔ ان کے لیے آپ توہین آمیز کلمہ جو آپ کے لیے روتے رہے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ ہندو مسلمان they respected then with his bottom and his God from the bottom of our God and I thank، دل کی گہرائی سے سمان کرتے تھے ان کو۔ اگر کوئی یہودی، کرسچن، جین اس زمانے میں بات اس طرح کی کوئی بھی ماننے والے اگر آتے آپ کے سامنے میں تو آپ ان سے نفرت نہیں کرتے تھے اس معنی کر کہ بھئی یہ انسان، ہاں عقیدہ کانسیپٹ کی بنیاد پر آپ کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن آپ کی یہ کوشش رہتی تھی کہ یہ بندہ جنت میں جانے والے بن جائے۔ محمد الرسول اللہ صرف مسلمانوں کے رہبر نہیں تھے، محمد الرسول اللہ and he is a جگت پتی اسیناس دود من مٹھیشور یگن نویتا، جگت پتی
پوری دنیا کے محافظ تھے، شرما میڈم جی اور جندل صاحب پڑھ لیتے پہلے اپنی کتابوں میں. ہماری کتاب سے الجھن ہے تو ہمارے نبی کی تعریف اپنی کتاب میں پڑھتے استھو گناہ پروشم دیپینتی پرگیا چکولم جم شروع تنچ پراکرمش بہو بھاشتا چا. ہماری کتاب سے الرجی ہے، پڑھ لیتے اپنشد اور پہتے ادلبوکم میککم ادلبوک نکھاتکم. ہماری کتاب سے الرجی ہے تو پڑھ لیتے آپ وہ امریکہ کے رائٹر جن کی کتاب ہے The 100 Book، 99 انسانوں کی کتاب لکھی انہوں نے، مہاپروش مہاتماؤں کی. لیکن جب نبی کی سیرت ان کے سامنے آتی ہے تو وہ آدمی سر کھجاتا ہے بیٹھ کر اور کہتا ہے کہ نہیں، اگر کسی کی زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور بڑھاپے سے لے کر وفات تک اگر کسی کی زندگی قابل تقلید ہے تو محمد رسول اللہ کی زندگی قابل تقلید ہے. اس لیے I decided to announce to every person، میں تمام دنیا کے انسانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج محمد کا نام 99 نمبر پر نہیں. میں اپنی کتاب کی شروعات اگر کرتا ہوں تو پہلا نام میں اگر کسی کا دوں گا تو ذات کا، اس انسان کا، اس شخصیت کا نام محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پیش کیا. انہوں پڑھیے کتاب The 100 Book، ایک کرسچن رائٹر کی. سب سے پہلے کسی کی ڈیفینیشن اگر اس نے کی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے اوپر کی. آج لوگ خواہ پتہ نہیں کیا بھنگ کھا کے آ گئے ہیں، جو من میں آتا ہے پاپولرٹی حاصل کرنے کے لیے وہ بولتے. جگانے چلے تھے سناتن دھرمی بھائی کو، جاگ گئے جناب وہ ہمارے کچھ کنٹریز کے شیخ لوگ. بھارت کی تجارتی تعلقات، بھارت کے تجارتی تعلقات جو ہیں 5 ممالک سے زیادہ اسٹاک. پہلے نمبر پر امریکہ، دوسرے نمبر پر چائنا چین، تیسرے نمبر پر سعودی عرب، چوتھے نمبر پر UAE اور دبئی وغیرہ. یہ سب یہ ان کی ہے. خواہ مخواہ کچھ نہیں ملتا، نبی کے شان میں یہ کلمات، نبی کے شان میں وہ کلمات. اگر آپ کو ایسا لگتا کہ بھئی غلط ہے تو پڑھیے آپ نبی پاک علیہ السلام کی جیونی کو. اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ. کسی کی تخصیص ہے؟ نہیں. لا يدخل الجنت من، a person will not enter the paradise. a person، ایک وہ انسان جنت نہیں جا سکتا. صرف انسان، یہ نہیں کہا مسلمان. لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ. اگر اس کا پڑوسی اگر اس کے ظلم و ستم سے پاک نہ ہو، محفوظ نہ ہو، اگر پریشان لیتا ہے تو وہ انسان جنت نہیں جائے گا، سکھ نہیں پائے. اس کو اور ایکسپلین کیجئے کہ وہ پرم پد کو نہیں جائے گا، دنیا کے اندر بھی سکھ چین نہیں مل سکتا. اب بتائیے سب کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیغامات، آپ ان کو گالی دیتے ہیں، آپ ان کے شان میں توہین آمیز کلمات پڑھتے، آپ کو شرم آنی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے جانی دشمن کو معاف کیا. آپ کے چچا کے جسم کے مسلح بنانے والے وحشی سید الشہداء الحمزہ کے سینے کو چاک کر کے عطریوں کو نکالا تھا. طرح طرح کی تکلیفیں صحابہ کرام کو دی گئی تھی، آپ دیکھ کر برداشت کرتے رہے. آپ نے کسی انسان کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے تلوار سے ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کو، حکومت کو جمانے کے لیے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں. پڑھیے تاریخ چنگیز خان کی، پڑھیے تاریخ آپ تیمور کی، امیر سلطان تیمور کی، پڑھیے تاریخ آپ سلطان بایزید الدرب کی، پڑھیے تاریخ آپ جناب اس دنیا ہلاکو خان کی تاریخ، پڑھیے ہٹلر کی تاریخ، پڑھیے فرعون کی تاریخ، پڑھیے حجاج بن یوسف کی تاریخ، پڑھیے ایسے ایسے کرول ظالم بادشاہ کے. انہوں نے اپنی حکومت کو جمانے کے لیے، لوگوں کے دل میں رعب بٹھانے کے لیے ناجائز قبضے کیے اور ناجائز طریقے پر لوگوں کا خون بہایا.
تاکہ وہ دکھا سکیں کہ آئی ایم اے ینگ، آئی ایم اے کنگ آف دا ورلڈ، ہم دنیا کے بادشاہ ہیں، ہم سے ڈرو۔ لیکن ہمارے نبی ایسے تھے، جب مدینہ سے مکہ روانہ ہوتے ہیں فتح کرنے کے لیے، تو حضرت سفیان نے حضرت عباس سے کہا تھا، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کہ عباس آج تمہارا بھتیجا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن کر نمودار ہوا۔ حضرت عباس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے سفیان، یہ نبوت کی شان ہے، کیونکہ بادشاہ وہ ہوتا ہے جب کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کی آبادی کو توڑ دیتا ہے، وہاں کے بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، وہاں کے ماں کو بیوہ بنا دیتا ہے، وہاں کی جوان بیٹیوں کی عزت اچھالی جاتی ہے۔ لیکن یہ نبی وہ ہے جو آنے کے بعد دیکھنا کیا اعلان ہوگا۔ جب ہمارے نبی آئے تو اعلان کیا، اذهبوا انتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ بلال حبشی پر ظلم کرنے والے تم کو بھی ہم نے معاف کیا، بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کرنے والے ہم نے تم کو بھی معاف کیا۔ جاؤ بلال حبشی کو، حضرت سمیہ کو، عمار کو، یاسر کو، حضرت خباب کو، حضرت زبیر کو، حضرت بشیر ابن جندل کے اوپر ظلم کرنے والے ہم نے سب کو معاف کیا۔ ہے اتنا بڑا کلیجہ کسی مہاپرش کا؟ دکھا دو تاریخ کے اندر اتنا بڑا مہاپرش اگر دنیا کے کسی بھی 10.5 ارب انسانی تاریخ میں اگر ہے تو سب پہلے فالو میں کروں گا، میں نتمستک ہو کر ان کی پیروی کروں گا۔ لیکن نہیں دکھا سکتے، کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام سے بڑے کرپاشیل دیالو آج تک دنیا کے اندر کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو ہمارے نبی نے کی، ہمارے نبی کی جو شان۔ بہرکیف آج کل کچھ لوگ ہماری شریعت کو مسلمانوں کی زندگی سے جج کرتے ہیں یا کسی بادشاہ کی زندگی کو دیکھ کر جج کرتے ہیں، کسی بادشاہ کی زندگی کو دیکھ کر یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ مسلمان، اسلام اسی کا نام ہے۔ حضرت مولانا عقیل الرحمن صاحب قاسمی، ہمارے مشفق مربی، بہت قیمتی بات انہوں نے کہی، بلکہ مجھے پوائنٹ دے دیا، میں تو بیان کیا کروں گا کہ بہت بڑے بادشاہ، بہت بڑا نام ان کا بھارت کی دھرتی میں، وہ جلال الدین اکبر کا۔ یہ بیٹے کن کے تھے ہمیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ جلال الدین بیٹے تھے ہمایوں کے۔ کل بھی میں نے اپنی اسپیچ میں بات تاریخ بیان کی تھی کہ مغل امپیرر کتنے آئے، کب آئے، کن کا کیا کردار تھا، کچھ میں نے پیش کی تھی ایجوکیشن کے تعلق سے وہاں پہ۔ تو یہ جلال الدین اکبر، انہوں نے ایک ایسی شریعت بنائی تھی، ایک ایسا دین الہی، یعنی وہ زیادہ سیکولر بن گئے۔ میری 2 بات آپ کے سامنے آ چکی ہے سمویدھانک سیرت کے تعلق سے۔ اب میں تھوڑا سا اتہاس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صدر محترم کو بٹھاؤ، تھوڑا سا دیکھیے، غور سے سنیے گا، بہت وقت نہیں ہے۔ یہ جلال